اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه بهذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معزز ناظرین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، روزے کے احکام و آداب کے اس تیسرے ایپیسوڈ میں ہم آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم اور استقبال کرتے ہیں. دوسرے ایپیسوڈ میں مولانا موصوف نے مسافر کے روزے کے حوالے سے مزید گفتگو آپ تمام ناظرین کے سامنے پیش کی، اور یقیناً آپ ان تمام باتوں سے مستفیض ہوئے ہوں گے انشاءاللہ. دوستو، یہ ماہ مبارک رمضان ہمیں بہت سی چیزیں سکھاتا ہے. روزے کے عالم میں جو ہمیں بھوک اور پیاس لگتی ہے، یہ ہمیں انسانیت کی طرف متوجہ کرتا ہے. غریب اور تنگدست لوگوں کی بھوک اور پیاس کے بارے میں احساس دلاتا ہے. یہ ہمیں قیامت کے دن کی بھوک کی پیاس کی یاد دہانی بھی کراتا ہے. یہ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں اپنی زبان کو ہر قسم کی برائیوں سے، اپنی نگاہوں کو ان چیزوں کی طرف دیکھنے سے بچائے رکھنا ہے کہ جس کا دیکھنا جائز قرار نہیں دیا گیا ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے کانوں کو بھی محفوظ رکھنا ہے تمام وہ چیزوں کے سننے سے کہ جس کا سننا شریعت نے حرام قرار دیا. ناظرین، وقت آ پہنچا ہے کہ آپ کے سوال مولانا موصوف کے سامنے پیش کیے جائیں. مولانا صاحب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس تیسرے ایپیسوڈ میں ایک صلوات کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. مولانا صاحب، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آپ اور آپ کے تمام عزیز و اقربا خیریت سے ہوں گے. مولانا صاحب انشاءاللہ جی، جزاک اللہ. اللہ آپ کو سلامت. مولانا صاحب اجازت ہے چند بسم سوالات اللہ پیش کرنے کی؟ بسم اللہ. تو مولانا صاحب، ناظرین کے چند سوالات ہمارے پاس آئے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اکثر مومنین اس کشمکش میں رہتے ہیں کہ افطار کے وقت ہو جانے پر پہلے روزہ کھولا جائے یا پہلے نماز کو ادا کیا جائے. اس پہ اگر آپ تھوڑی مزید روشنی ڈال دیں تو ہمارے ناظرین اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی محمد وآلہ الطاہرین لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلام علیہ. دیکھیں، حقیقت میں جب یہ دو چیزیں ٹکرا رہی ہوں کہ میں پہلے نماز پڑھوں یا پہلے جو ہے افطار کروں، تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے بھوکے پیٹ زیادہ جو ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، یا یہ کہ کھائے پیئیں گے تو آپ کا، اگر آپ کا ذہن خالی افطار میں لگا ہوا ہے اور نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے تو میں کہوں گا آپ پہلے افطار کر لیجیے پھر. لیکن ہمارے ائمہ کہتے تھے روزے میں خالی پیٹ روزے کی حالت میں نماز پڑھنا بہتر ہے. اللہ کے سامنے حاضر ہونا جبکہ آپ کا پیٹ خالی ہو، آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہو، روزے سے ہو، وہ بہتر ہے اس سے پہلے کہ یہ کرنے سے کہ افطار پہلے کرے پھر نماز پڑھے. ہاں، یہ ایک الگ صورت ہے یہاں پر، اور وہ صورت یہ ہے کہ اگر آپ کے مہمان ہیں اور آپ لاک ڈاؤن کا
خیال نہیں کر رہے ہیں اور آپ نے مہمان اور افطار کے لیے کسی کو بلایا ہے اور وہ آپ کا انتظار کرتا ہے، تو پہلے آپ کو افطار کرنا چاہیے اور پھر نماز پڑھنا چاہیے. ورنہ ائمہ کی سیرت تو ہمارے یہی رہی ہے کہ وہ پہلے نماز پڑھتے تھے اور پھر افطار کرتے تھے. اور یاد رکھیں یہ سب سے بڑا میں نے کہا جو شروع میں نے کہا اصل مسئلہ خضوع اور خشوع کا ہے. اور آپ یقیناً دیکھیے ہمارے وہاں تو کہا جاتا ہے خالی پیٹ خدا زیادہ یاد آتا ہے، بھرا پیٹ خدا یاد نہیں آتا. تو یہ جو مثل کہی گئی ہے وہ زیادہ بہتر ہے یہاں، یعنی ایسا نہیں کہ اس میں حقیقت نہیں پائی جاتی. مجھے وہ جملہ امام علی علیہ السلام کو جب سر پہ ضربت لگی تو آپ دیکھیں امام نے یہ جہاں یہ کہا کہ فزتو برب الکعبہ، وہیں یہ کہا کہ اللہ اس دنیا سے آ رہا ہوں اس حالت میں کہ میرا پیٹ خالی ہے، میں روزے کی نصف. دیکھیے یہ بڑی لطیف بات ہے. امام کی زندگی میں بہت سارے ایسی چیزیں تھیں جس میں امام فخر کر سکتے تھے نہیں، لیکن جو فخر کیا ہے وہ یہ کہ اللہ میں بھوکا پیٹ تیری بارگاہ میں آ رہا، روزے کی حالت میں آ رہا. تو یہ حالت انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہے، یہ اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ اگر آپ اسی حالت میں جائیں گے نماز میں کھڑے ہوں گے تو نماز دوسرا قرب کا ذریعہ ہے. تو اس کو کہتے ہیں نور علی نور ہوگا. لیکن کب؟ جب آپ کا ذہن پورا جو ہے نماز میں افطار کی فکر نہ کرے کہ وہ یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے، اور اگر ایسا ہے تو آپ پھر افطار کر لیجیے. بہتر ہے. جی شکریہ مولانا صاحب مزید پہ روشنی ڈالنے کے لیے. مولانا صاحب دوسرا سوال جو مومنین کی طرف سے آیا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ فجر کے وقت تک سحری کرتے رہتے ہیں اور اذان سے کچھ لمحے پہلے سحری ختم کرتے ہیں. اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور یا احتیاط کے بنا پر 10 منٹ پہلے یا 15 منٹ پہلے اذان سے سحری کر لینا چاہیے؟ اور دوسری اسی سے ملتا جلتا ہوں لوا کے ٹائم کے بارے میں بھی مومنین جاننا چاہتے ہیں، اس پہ تھوڑی مزید روشنی ڈال دیں مولانا صاحب. دیکھیے یہ جو مسئلہ ہے کہ ہمیں کب سحر چھوڑ دینا چاہیے، سحر کرنا ترک کر دینا چاہیے، یہ تمام فقہا ایک ہی بات کہتے ہیں کہ قرآن نے کہا ہے. اچھا وہ قرآن کی مخالفت نہیں کر سکتے، وہ فتوے میں آنا چاہیے ان کو، اور آیا بھی ہے. یہ کیا ہے؟ خط الابیض سے خط الاسود. یہ قرآن کہتا ہے کہ آپ کو روزہ کب سے رکھنا ہے؟ خط ابیض سے خط اسود تک. ٹھیک ہے. خط ابیض کا مطلب یعنی صبح کی سفیدی یا نماز صبح کا وقت ہو جائے. ٹھیک ہے. اور کب تک رکھنا ہے؟ جب تک وہ سورج ڈوب کر اس کی سیاہی آپ کی فضا میں نہ پھیل جائے. ٹھیک ہے. اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حکم ہے کہ آپ مثلا 4:52 پہ چھوڑ دیجئے، 51 پہ چھوڑ دیجئے، جبکہ مثلا 5:05 پہ 5:07 پہ، میں مثال دے رہا ہوں، میں ایگزیکٹلی وہ ٹائم نہیں بتا رہا ہوں جو بمبئی میں. تو اس میں جو ہے 5:07 پہ اذان ہے تو آپ یہ احتیاط کا ہی ہے حکم کہ آپ 10 منٹ پہلے چھوڑ دیجئے. ورنہ آپ ہمارے وہاں ہے کہ اگر اذان کی آواز آئی اور لقمہ منہ میں ہے تو بس باہر نکال دیجئے، اس کو اندر نہ لیجئے، تو آپ کا روزہ صحیح ہے. آپ دیکھیے یہ ایک توضیح مسائل جامع آغا کی چھپی ہے، اس میں یہ مسئلہ 1952 نمبر کا مسئلہ وہ پڑھ دیتا ہوں. کی توضیح ہے مولانا صاحب. جی ہاں جی ہاں، توضیح المسائل جامع پہلی جلد میں 1952 نمبر کا مسئلہ. جس وقت انسان کھانا کھانے میں مشغول ہے، سحری، اب ہم کھانا تو یہاں نہیں، سحری کرنے میں مشغول ہے، متوجہ ہو جائے کہ اذان صبح کا وقت آ گیا ہے. یہ نہیں کہا ہے کہ وہ احتیاط کا پیریڈ آ گیا، وہ نہیں، وہ اذان صبح کا وقت آ گیا، لازم ہے کہ لقمے کو منہ سے نکالیں. چنانچہ جان بوجھ کر نکل جائے گا، نگل لے گا اس کا، تو روزہ باطل ہو جائے. اور کچھ حالت میں کچھ حالت میں کفارہ بھی واجب ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے جان بوجھ کر توڑ دیا ہے روزہ. ٹھیک ہے. ورنہ وہ جو ہے خالی جو منہ میں تھا وہ باہر نکال دے، اس کا روزہ صحیح ہے.
ٹھیک ہے. تو یہ بہت کلیئر ہے کہ یہ جو 10 منٹ ہمارے وہاں لکھا جاتا ہے کہ بھائی 10 منٹ پہلے آپ جو ہے سیر کرنا چھوڑ دیجئے، وہ احتیاط. دیکھیں احتیاط ہمارے فرما دیتے احتیاط فی دینک، اپنے دین میں احتیاط کرو. آج بہت سارے مسائل میں ہم احتیاط کر رہے ہیں. مثلا مثال کے طور پہ آپ وضو میں آپ کو کتنا چہرہ دھونا ہے، یہ بیچ اور انگوٹھے کے درمیان جتنا چہرہ آ جائے، سر کے بال اگنے سے ٹھڈی کے درمیان، ٹھیک ہے، جتنا چہرہ اتنا ہی دھونا ہے. لیکن احتیاط ہم لوگ کیا کہتے ہیں، تھوڑا زیادہ دھو لیجیے تاکہ یقین ہو جائے کہ آپ کا وضو صحیح ہے. تو کیوں کھانے پینے کے بارے میں یہ سوال ہو رہا ہے نا ایک سوال، کیوں کھانے پینے کے بارے میں سوال. جس طرح آپ ہر چیز میں احتیاط کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم احتیاط نہیں کر رہے. ہم وضو میں احتیاط کر رہے ہیں، غسل میں احتیاط کر رہے ہیں، اس میں احتیاط کر رہے ہیں. تو احتیاط اسی لیے میں نے کہا یہ حدیث کا جملہ احتیاط کی دین، اپنے دین میں احتیاط کرو. اس کا مطلب کیا ہے احتیاط کرو؟ کہ دیکھو آپ کے پاس دو راستہ ہے، احتیاط نہ کرو اور کھائی میں گر جاؤ، احتیاط کر کے اپنے آپ کو کھائی سے بچا لو. کیا کرو گے آپ؟ یقینی بات ہے کہ آپ احتیاط کر کے اپنے آپ کو بچا لو گے. تو آخر ہر چیز دنیا میں احتیاط کرتے ہیں. اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ بزنس کریں گے لاس ہو جائے گا، کریں گے تو آپ کہیں گے نہیں بھائی یہ دیکھو ڈر ہے مجھے کہ. تو جیسے ہر چیز میں یہ ڈر ہے، تو خدا کے دل میں آپ کو کوئی ڈر نہیں لگتا کہ ہمارا عمل صحیح ہو، اس معیار پہ کھرا اترے جو خداوند عالم نے رکھا ہے. نہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق ہو. ہمارا کھانا پینا نہیں. اچھا دوسری بات یہ کہوں گا، آپ دعائے سحر کب پڑھیں گے؟ اگر اذان تک آپ کھاتے رہیں گے تو دعائے سحر کب پڑھیں گے؟ یہ دعائے سحر بھی تو ہے. تو آپ کو تو تھوڑا پہلے چھوڑ دینا احتیاط کے مطابق ہے. اگرچہ آپ تمام فقہا کہتے ہیں کہ اذان صبح تک جو ہے آپ سحر کر سکتے ہیں. تو اب رہی بات لیوا کی. لیوا ایک ایسا ادارہ ہے قم میں جو آغا سستانی کے ماتحت ہے یا ان کی نظارت میں چلتا ہے. ہاں جی، اور آغا کے زیر نظر چلتا ہے. میں نے خود آغا کے ہاتھوں سے لکھا ہوا دیکھا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ آغا ٹائم ٹیبل جو ہے دقیق نہیں ہے، تو آغا نے کہا کہ لیوا کو فالو کرو. اب یہ کلیئرلی انہوں نے کہا ہے کہ وہ لیوا کو فالو کرو. ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہہ دینا ان کا خود ان کی ذمہ داری بنتی ہے. اگر انہوں نے کہا ہے آپ لیوا کو فالو کرو تو وہ آپ اور میری کیا ہے، ہم ان کو فالو کریں گے. جو وہ کہہ رہے ہیں لیوا کو فالو کرو، ٹھیک ہے. اب اگر صحیح ہوا تو بھی ان کے ذمہ، غلط ہوا تو بھی ان کے ذمہ. ٹھیک ہے. اب اس ادارے نے ریسرچ کر کے دنیا کے ہر ملک کا ٹائم ٹیبل کا، جس کو ٹائم ٹیبل چاہیے یہ فارمولے پہ عمل کر لیں، اس کو صحیح ٹائم ٹیبل مل جائے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہ جو ہے ائمہ نے بھی ہمارے جو یہ کہا ہے، وہ تو اس زمانے میں گھڑی تو تھی نہیں، گھڑی تو تھی نہیں. یہ خط ابیض و خط اسودی سے پہچانتے تھے. اس میں آپ کو تھوڑا بہت تو 100% تو نہیں ہو سکتا ہے. یہ جو ہے تقریبی ٹائم ہے جو ہم کہہ رہے بھائی یہ بس 1-2 منٹ ادھر ادھر ہو سکتا ہے، یا 2-3 منٹ آگے. تو اتنا تو مسئلہ ہے نہیں. میں نے کہا کہ اللہ کو نہیں پتا لگے خط اسود میں جاننے میں ہی ٹائم لگ جائے گا کہ اسود ہوا یا نہیں ہوا، سفید ہوا یا نہیں ہوا. آج آپ اگر باہر نکلیے جو ہے فضا میں اور آپ میدان میں ہو تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ ٹائم گھڑی نہ ہو آپ کے پاس؟ تو وہی تو جب آپ یہ سفیدی پہلے کی تو جانیں گے نا، تو گھڑی تو نہیں ہے اس وقت، تو آپ پھر احتیاط اور غیر احتیاط کا ٹائم نہیں نکال سکتے. شکریہ مولانا صاحب. جزاک اللہ. سے مطلب پیچیدہ سوال تھا کہ سحر تک کھاتے رہنا چاہیے یا سحر سے پہلے تھوڑا اس سحری کو روک دینا چاہیے، فجر سے پہلے روک دینا چاہیے. شکریہ آپ کا. دیکھیں یہیں پہ روکنا چاہتا ہوں. آپ نے خود ہی کہا کہ بھئی دیکھو رمضان خالی ماہ مبارک کا رمضان خالی کھانے پینے کا نام نہیں ہے. صحیح. جی. اب تیسرا سوال مولانا صاحب اس وبا کے عالم کے حوالے سے ہے
ایک مومن نے درخواست کی ہے اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کے لیے کہ اگر دو شخص مولانا صاحب ساتھ رہ رہے ہیں اور پہلے شخص کو خدا نہ خواستہ کرونا ہو گیا ہے تو اور دوسرا شخص جو اس کے ساتھ میں رہ رہا ہے اس کے اندر کوئی سمٹمز نہیں پایا جا رہا ہے، کوئی سمٹمز نہیں دکھ رہا ہے، ایسی صورتحال میں دوسرے شخص پہ جس کو کرونا نہیں ہوا یا کوئی سمٹمز اس کے اندر نہیں پایا جا رہا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے ہمارے لیے جان بچانا اسلام میں ہر صورت میں واجب ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو احتمال ہے کہ میں اگر یہاں رہوں گا تو مجھے بھی ہو جائے گا تو آپ کے اوپر فوراً واجب ہے وہاں سے باہر نکل، ٹھیک ہے، یہ ایک بات۔ دوسری بات، جس کو کورونا ہوا ہے اس کے لیے واجب ہے کہ اگر اس کو پتا ہے کہ مجھے کورونا ہوا ہے تو اس کے لیے واجب ہے کہ جس کو نہیں ہے اس سے دوری اختیار کرے۔ اگر اس نے دوری اختیار نہیں کی اور دوسرا آدمی جو کرونا وائرس سے متاثر نہیں تھا اس کو کورونا ہو گیا، اس کی جان کی دیت اس آدمی کے اوپر واجب ہے۔ یہ ہمارے فقہ کہتے ہیں کہ اب آپ کو اس کی دیت دینا پڑے، کیوں؟ اگر مر گیا تو اس کے خون بہا دینا پڑے گا، بلڈ منی دینا پڑے گا۔ تو ہمارے وہاں بہت کلیئر ہے کہ اگر دو آدمی ایسے ہیں جو ایک آدمی مثلا اس طرح کا متاثر ہے اور دوسرا متاثر نہیں ہے تو جو متاثر نہیں ہے اس کو اوپر واجب ہے کہ اپنی جان بچائے، احتیاطی تدابیر اٹھائے، احتیاطی اقدام اٹھائے۔ آپ اندازہ کر لیں جب آغا سستانی سے یہ مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا تو آغا نے کتنی احتیاط کی بات کی۔ کسی نے کہا کہ میں باہر کام کرتا ہوں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر کرونا سے محفوظ رہنا ہے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنا گلا کبھی سوکھنے نہ دینا۔ اگر گلا سوکھنے نہیں دیا تو احتمال یہ ہے، وہ بھی ڈاؤٹ ہے، یہ کلیئر نہیں ہے کہ آپ کو کورونا نہیں لگے گا، وائرس آپ کو متاثر نہیں کرے گا۔ ایسی صورت میں جب میں باہر کام کر رہا ہوں اور مجھے بار بار گلا تر کرنا ہے اور ماہ مبارک آ گیا، روزہ رکھوں یا نہ؟ آقا نے فرمایا کہ اگر تم باہر جاتے ہو اور تمہیں احتیاطی تدابیر کے باوجود یہ ڈر لگتا ہے تو تم روزہ نہ رکھو، وہ واجب تم سے ساقط ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کتنا احتیاطی تدابیر ہے نا۔ تو ڈاکٹر نے کہا ہے، شک ہے ہمیں اگر ایسا کریں گے، تو یہ احتیاطی تدابیر جو ہے اسلام جان بچانے کے لیے ہر مومن کی جان کی اہمیت کا قائل ہے، اور اسی اہمیت کے قائل ہونے کی بنا پر اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا ہے، اللہ تمام مومنین کو اس بلا سے محفوظ فرمائے، تو اس صورت میں جس کو نہیں ہے اس کو احتیاطی قدم اٹھانا چاہیے، اور جس کو ہے اس کو بھی احتیاطی قدم اٹھانا چاہیے کہ میرا یہ وائرس کسی اور کو جو ٹرانسفر نہ ہو۔ آپ اگر یہی اینگل پوچھنا چاہتے تھے تو میں نے جو سمجھا اس سوال سے وہ یہی عرض کرتا رہا۔ جی یہی سوال تھا کہ اور شکریہ آپ کا کہ آپ نے بجا فرمایا کہ احتیاط سے انسان کو کام لینا چاہیے، دونوں کو، اس کو اگر خدا نخواستہ کورونا ہو گیا ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ احتیاط سے کام لے اور اپنے آپ کو الگ کر لے لوگوں سے، اور جس کو نہیں ہوا ہے وہ اس کو بھی چاہیے کہ وہ احتیاط سے کام لے اور اپنے آپ کو وہاں سے الگ کر لے۔ اور جیسا کہ آپ نے ششتانی صاحب کے مسئلے کو بھی آپ نے یہاں پہ بیان کر کے اس کی اور وضاحت کر دی، شکریہ مولانا صاحب آپ کا۔ ناظرین، یہ نشست یہاں ختم نہیں ہوئی ہے، بڑھائی جا رہی ہے، اور ہم اگلے نشست میں ایک بار پھر آپ تمام ناظرین کے سامنے نئے سوالات لے کر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ تو جن مومنین نے ابھی تک اپنے سوالات ہم تک نہیں بھیجے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ دی اسٹرانگ روک کے اس واٹس ایپ نمبر 8070151412 پہ ضرور بھیج دیں۔ آپ تمام ناظرین کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خصوصاً مولانا موصوف کا شکریہ ہماری پوری ٹیم ادا کرتی ہے ان کی خدمات کے لیے، اور دعا گو ہیں خداوند عالم کی بارگاہ میں اس ماہ سیام میں کہ ان کی توفیقات میں مزید اضافہ آتا۔ ناظرین، اگلے نشست تک کے لیے فی امان اللہ، خدا حافظ۔